السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 175 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ القصص آیت 1 to 88 یعنی اینڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جو مرنے کے بعد ہیں اس کے اعمال اور اس کی نیکیوں میں سے جو چیزیں اس سے نفع پہنچاتی ہیں وہ سب سے پہلا اس میں کیا ہے؟ علم ہے، جو اس نے دوسروں کو سکھایا اور خود بھی سیکھا، مطلب سیکھا اور سکھایا۔ دوسری چیز ہے کہ نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑ دی۔ تیسرا چیز یہ ہے کہ علم کا کسی کو وارث بنا دیا، یعنی کہ قرآن وغیرہ یا کوئی ایسی کتاب وغیرہ ہدیہ کر کے کسی کو دے دیا۔ چوتھی چیز یہ کہ مسجد کی تعمیر کی۔ پانچویں چیز یہ کہ مسافر کے لیے آرام گاہ تعمیر کی۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ نہر یا کنواں وغیرہ یعنی پینے کا پانی کا انتظام کرا دیا۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ صدقہ جو اپنے مال سے اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں نکالا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ اور سب سے آسان، آپ دیکھیں، سب سے آسان جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ علم۔ یعنی آپ علم حاصل کریں اور پھر اس کو لوگوں کو پہنچائیں، اور پھر یہ کتابیں ہیں یا بکس ہیں آپ کسی کو لے کر کے اس کا ہدیہ کرا دیں، تو یہ صدقہ جاریہ رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی اس عمل کو، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو صدقہ جاریہ بنا دے، ہم سب کے والدین کو اس کے پڑھنے پڑھانے کے اجر کے باعث ان کو آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بنا دے، اور ہم سب کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم میم یہ حروف مقطعات ہیں۔ آیت 2 دیکھیں، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ تو آپ کو بتایا جب بھی قرآن کریم میں حروف مقطعات آتے ہیں اس کے جسٹ فوراً بعد قرآن کی ہی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آیتیں ہیں روشن کتاب کی ہیں۔ تو سورہ القصص ہے۔ سورہ قصص دراصل مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں کی خاص بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے اس میں واقعات، پچھلی قوموں کے واقعات لاتے ہیں، ذکر فرماتے ہیں، توحید کے دلائل کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور سورہ قصص میں دراصل موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ سورہ قصص مکی صورت ہے، اس میں جو آیتیں ہیں وہ 88 آیتیں ہیں۔ قصص کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قصہ۔ تو قصے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ واقعہ، داستان، سٹوری۔ تو اس کی جمع کیا ہے؟ قصص، پلورل ورڈ ہے قصص۔ قرآن مجید میں لوگوں کی نصیحت عبرت کے لیے گزشتہ انبیاء اور ان کے اقوام کے واقعات کثرت سے ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ قصص میں بھی ان صورتوں میں سے ہے جن میں خصوصی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور ان کی ولادت اور نبوت اور نبی بنائے جانے کے بعد سے فرعون کے غرق ہونے جانے اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان تمام جو زمانہ جو گزرا ہے ان سب کا ذکر ہے۔ اور پھر قارون کا جو واقعہ ہے وہ بھی تفصیل سے ذکر فرمایا گیا ہے، اسی لیے اس سورہ کو سورہ القصص کہا جاتا ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، حامان کا قصہ بیان ہوا ہے، اور قارون کا قصہ بیان ہوا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 3۔ تو یہاں آیت نمبر 1 سے تقریباً آیت نمبر 72 تک کی جو موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر آپ کو ملے گا۔ ان کی سٹوری ہے، اس میں ان کی جو پیدائش ہے، پھر ولادت ہے، اور پھر نبوت ہے، ان سب کا سلسلہ آپ کو ملے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 3 ہے،
ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ آیت 4، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا کر رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک اور شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ تو دراصل فرعون نے کیا کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے وہ سب کو کیا کرتا تھا، بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ تو یہ کیوں کرتا تھا؟ کبھی کافی بار ذہن میں یہ بات آتی ہے، تو یہ بیٹوں کو کیوں قتل کرتا تھا اور بیٹیوں کو کیوں زندہ چھوڑتا تھا؟ تو دراصل اس کی جو وجہ بتائی جاتی ہے کہ نجومیوں کی پیش گوئی تھی۔ یہ ایک ان کے جو راج پاٹ میں فرعون کے جو نجومی ہوتے ہیں جو فیوچر کا حال بتانے والے ہوتے ہیں، تو انہوں نے فیوچر کی بات بتائی کہ بنی اسرائیل میں سے بچہ ایک پیدا ہونے والا ہے، اور اسی بچے کے ہاتھے فرعون کی کیا ہے، موت ہوگی اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کا حل اس نے یہ نکالا، یعنی فرعون نے یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والے بچہ، بنی اسرائیل کا جو بچہ تھا اس کو وہ قتل کر دیتا تھا، بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ آیت 5 دیکھیں، پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر رحم و کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیے گا، یعنی بنی اسرائیل، اور ہم انہیں پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ تو یہاں پر حامان جو ورڈ آیا ہے، تو یہ حامان کا ذکر ہوا ہے یہاں پہ قرآن کریم میں۔ دراصل حامان جو تھا وہ فرعون کا وزیر تھا، جو ظلم اور ستم میں فرعون کا شریک اور علاکار تھا، یعنی کہ اسی کے ساتھ ساتھ اسی کا ساتھ دیتا تھا فرعون کا۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین کا جو ذکر فرمایا ہے، تو یہاں زمین سے مراد شام ہے، جہاں پہ قنانیوں کی زمین کے وارث بنے، کیونکہ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل مصر واپس نہیں گئے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 7۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ تو وحی جو کی ہے اللہ نے، تو وحی سے مراد یہاں پر کیا ہے، بات کا دل میں ڈالنا، بات کا دل میں القاء کرنا، وہ وحی نہیں مراد ہے جو انبیاء کے اوپر فرشتے کے ذریعے نازل ہوتی تھی، یعنی کہ جو فرشتے لے کر آتے تھے انبیاء علیہ السلام پر، وہ وحی نہیں مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وہ وحی مراد ہے کہ بات کا القاء کرنا، دل میں بات کا خیال آ جانا یا بات آ جانا۔ تو اللہ نے یہ بات ڈالی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کہ اب یہ جو سال تھا دراصل کیا تھا نا، یہ بچوں کو قتل کرنے کا سال تھا۔ تو دریا میں بہانے کا اللہ نے حکم دیا ان کو، اور رنج نہ کرنا، غم نہ کرنا، یعنی دریا میں ڈوب جانے کا جو، یا ضائع ہو جانے کا، یا اس کی جدائی کا تمہیں غم نہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم یقیناً اسے تیری ہی طرف لوٹانے والے ہیں، یعنی ایسے طریقوں سے جس سے اس کی نجات یقینی ہو جائے گی۔ اور جبکہ قتل اولاد کا یہ سلسلہ زیادہ ہوا تو فرعون کی قوم کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بنی اسرائیل کی نسل ہی نہ ختم ہو جائے، اور پھر ہم مشقت میں سارے جو ہمارے ذمے وہ کام آ جائے، تو مشقت والے جو کام ہے وہ ہمیں کرنے پڑ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے پیرامڈس ہیں، اور اتنے جو اس کا ایک جو پتھر ہوتا ہے تو آج کی بڑی بڑی مشینیں اور کرینیں تک کی نہیں اٹھا سکتی ہیں۔ تو اس زمانے میں یہ اتنے بڑے بڑے پیرامڈ بنائے کس نے؟ بنی اسرائیل نے۔ بہت ان کو جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح رکھا جاتا تھا، نہ کھانا دیتے تھے نہ پانی، اور پھر ان کو اس طریقے سے ان سے مشقت بھرے یہ کام لیتے تھے۔ تو ان کو یہ ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو اس طرح سے بیٹوں کو ایک سرے سے ہی فرعون قتل کر رہے ہیں اور سارے بیٹے ختم ہو جائے تو ہم یہ غلامی کس سے کروائیں گے۔ تو اس اندیشے کا جب ذکر انہوں نے ہوا تو فرعون سے کہا کہ جس پر انہوں نے نیا حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دے اور 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام اس سال جب پیدا ہوئے تو جس میں بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے، اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سر و سامان یعنی انتظام فرما دیا۔
کہ ان کی والدہ کی طرف اللہ نے وحی کی، یعنی بات دل میں ڈالی. اور دوسری چیز یہ کہ جب ان کی جو والدہ پریگننٹ ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو پریگنینسی کے جو آثار ہوتے ہیں وہ ظاہری نہیں ہونے دیے، جس سے جو ان کی والدہ ہے فرعون کی چھوڑی ہوئی جو دائیوں کی نگاہ میں چڑھی ہی نہیں، اور اس لیے ولادت کا مرحلہ تو اتنی خاموشی کے ساتھ ہو گیا کہ واقعہ حکومت کے جو جاسوس ہے، یعنی کہ فرعون کے جو حکومت کے جو جاسوس تھے ان کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ کسی عورت نے بچہ بھی جنا ہے. لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا، جس کا حل اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کے القاء کر کے، یعنی کہ ان کی ماں کے دل میں وحی یعنی بات کو ڈال دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرے، دریا میں ڈال دے. تو چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں رکھا اور دریائے نیل میں ڈال دیا. اس کے آگے کا یہاں سے قصہ ہے. تو آیت نمبر 7 to 28 موسیٰ علیہ السلام کی پہلے دور یعنی ولادت اور مدین روانگی کا ذکر ہے، یہاں آپ کو ملے گا. آیت نمبر 8 دیکھیں. آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا. کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار. اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں. اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون کی دراصل کوئی اولاد نہیں تھی، فرعون کے بچے نہیں تھے، اسی لیے آسیہ علیہ السلام نے ایسا فرمایا. اور یہ جو بچے تھے دراصل جو آسیہ علیہ السلام ہے انہوں نے کہا نا کہ اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے. یعنی یہ جو بچہ تھا جسے اپنا بچہ بنا رہے تھے، یہ تو وہی بچہ تھا جس کو مارنے کے لیے سینکڑوں بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. تو ان کو اس چیز کا شعور ہی نہیں تھا کہ وہ جس بچے کو اپنے گھر میں بیٹا بنا کے رکھنے والے ہیں یہ وہی بچہ ہے جس کی وجہ سے کتنے بچوں کو مار ڈالا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیر تھی. اللہ تبارک تعالیٰ بہترین پلاننگ کرنے والے ہیں. انسان کی ساری تدبیر کنارے رہ جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنی تدبیر کرتے ہیں. آیت نمبر 10 دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی کہ اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے. یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی میں دل کو استقامت دیتے ہیں، صبر دیتے ہیں، انسان کو جو ہے ثابت قدمی دیتے ہیں. اسی لیے نا یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے. کیونکہ دل کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. جب جی چاہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کا دل گمراہی کی طرف موڑ دے یا پھر کسی بندے کا دل ہدایت کی طرف موڑ دے. تو جب ہدایت کے راستے پہ کوئی آ جاتا ہے تو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ میرے دل کو ہدایت کے راستے پہ جمائے رہیے گا. آیت 11 دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جاؤ. تو وہ اسے دور ہی دور دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم نہ ہوا. یعنی چنانچہ وہ دریا کے کنارے دیکھ رہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، حتیٰ کہ اس نے دیکھا کہ اس کا جو بھائی ہے فرعون کے محل میں چلا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی ہم نے اپنی قدرت اور تکوینی حکم کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ بھی نہیں پینے سے منع کر دیا، یعنی کہ دودھ پینے سے ہی منع کر دیا. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام محل پہنچ گئے، اب بچہ بالکل نونہال تھا، یعنی کہ بالکل پیدا ہوا بچہ تھا، نیو برن بیبی تھا. اب اس کو تو اتنے چھوٹے بچے کو نا ماں کا ہی دودھ چاہیے ہوتا، اور پھر وہ مسلسل روئے جا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو ہی ان کو دودھ پلانے کے لیے انتظام فرما دیا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 12 میں اس کا ذکر ہے. ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا. یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاؤں، یعنی کہ اب یہ بہن بولی، ان کی سسٹر نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسا گھر بتاؤں جو اس بچے کو تمہارے لیے پرورش کرے اور ہو بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ. آیت 13 دیکھیں. بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ازدرا خطرہ نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر فرمائی
اور موسیٰ علیہ السلام دراصل ان کی بہن نے جو بتایا کہ ایک ایسی جو دائی ہیں وہ آپ کے بچے کو دودھ پلا دیں گی، تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس وہ واپس پہنچ گئے۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ پورا فرمایا کہ انہوں نے پیچھے کیا فرمایا تھا والی آیت میں کہ جب ہم نے وحی کی کہ تو گھبرا مت، تو خوف مت کر، یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے پیغمبروں سے بنانے والے ہیں۔ تو ایسا اللہ نے وہاں پہ وعدہ فرمایا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ نے وہ وعدہ پورا فرما دیا کہ واپس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی گود میں لے آئے، اور ان کی ماں کی کیا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اس طریقے سے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پی لیا تو فرعون نے والدہ موسیٰ سے محل میں رہنے کو کہا تاکہ بچے کی صحیح پرورش اور نگہداشت ہو سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے خاوند اور بچوں کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی۔ بالآخر یہ طے ہوا کہ بچے کو وہ اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے جائیں اور وہیں اس کی پرورش کریں، اور اس کی اجرت انہیں شاہی خزانے سے دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کیا کہنے، دودھ اپنے بچے کو پلائی اور تنخواہ فرعون سے وصول کری۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹانے کا وعدہ کس احسن طریقے سے پورا فرمایا ہے نا۔ تو اللہ سے بڑھ کر جو ہے کوئی بھی وعدے پورے کرنے والا نہیں ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 14۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے یعنی جوان ہو گئے، تو ہم نے انہیں حکومت یعنی کہ نبوت اور علم عطا فرمایا۔ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آیت 15۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے رفیقوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ اس کی قوم والوں نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ دراصل یہاں پہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جس کی مدد کی تو وہ انہی کے ہی گروپ سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور جس کو مار دیا مکے کے ذریعے سے وہ کیا تھا، وہ فرعونی تھا، یعنی قبطی تھا۔ قبطی کہتے ہیں فرعونیوں کو، یعنی فرعون کی جو قوم قبط میں سے وہ شخص تھا جس کو انہوں نے مکہ مارا۔ تو اسے جب انہوں نے قتل ہو گیا انجانے میں، مکہ مارا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کافی طاقتور اولو العزم پیغمبر تھے، 30 آدمیوں کا کام وہ ایک بار میں کر لیتے تھے، اور اللہ نے ان کو بہت طاقت اور قوت والا بنایا تھا۔ اور مکہ انہوں نے یہ سوچ کے نہیں مارا کہ یہ مر ہی جائے گا، لیکن ان کا مکہ ایسا تھا کہ جب اس کو انہوں نے مارا تو وہ ختم ہو گیا، تو پھر انہوں نے فوراً اللہ سے ندامت مانگی، شرمندگی کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دراصل جو قتل ہے یہ دراصل کیا ہے، اسے شیطانی فعل قرار دیا۔ قتل ایک نہایت سنگین جرم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد اسے قتل کرنا ہرگز نہیں تھا، یہ انجانے میں قتل ہو گیا تھا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 16 ہے۔ پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، میں نے جو خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والے ہیں۔ کہنے لگے اے پروردگار، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا ہے میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 18 ہے۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبر لینے کی شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں، تو صریح ہی بے راہ ہے۔ دراصل یہ جو شخص تھا یہ اسرائیلی شخص تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اور یہ اسرائیلی جو شخص تھا یہ کیا تھا، ظالم تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر انہیں ظالم کپتی سے نجات دلانے کے لیے پکارا، تو انہوں نے کپتی کو ایک گھوسا مارا اور کیا ہے اس کو ہٹانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ ایک گھوسے میں کپتی کا جو ہے موت واقع ہو گئی۔ تو جو انسان کا پھر کھلا دشمن ہے شیطان، اور پھر وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور شدت تاثیر کی وجہ سے اپنی غلطی اور ظلم سے تعبیر فرمایا کہ اب دراصل کیا ہے، یہاں پر وہی شخص تھا جس کو کل انہوں نے فیصلہ کرایا، اور پھر جب
उस शख्स को, 2 लड़ते हुए शख्स को उन्होंने हटाना चाहा, तो एक शख्स को जब उन्होंने मुक्का मार के अलग करना चाहा तो वो मर गया था। अब फिर क्या है, फिर वही इज़राइली और जो मज़लूम शख्स है वो फिर मिला। अब वो कह रहा है कि ए मूसा, तुम जो है आज मेरी मदद नहीं करोगे? तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा, उससे कहा कि तू तो वाक़ई में बिल्कुल क्या है, खुला हुआ गुमराह है। आयत देखिए, आयत नंबर 19 है। फिर जब अपने और उसके दुश्मन को पकड़ना चाहा, वो फरियादी कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम, क्या जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया, मुझे भी मार डालना चाहता है? तू तो मुल्क में ज़ालिम और सरकश होना ही चाहता है, और तेरा ये इरादा ही नहीं कि मिलाप करने वालों में से हो। यानी कि पहले उसने, वो जो शख्स था, उसने ज़ुल्म किया, ज़्यादती की, और फिर उसने जो जिसके ऊपर मतलब कि जो कमज़ोर शख्स था, उसको उसने चालबाज़ी से मरवा दिया। अब क्या है, अब ये चाह रहा है कि हमेशा ये मूसा अलैहिस्सलाम इसका साथ देते रहें। जब मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि वाक़ई में मज़लूम तो जो है वो मर गया, और ज़ालिम क्या है यहाँ बैठा हुआ फिर मुझसे मदद की दरकार कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि वाक़ई में तू तो बड़ी ही गुमराही में है। अब जब उसकी मूसा अलैहिस्सलाम ने बात नहीं सुनी, तो वो उल्टा मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहने लगा, इसी तरह से कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम, तूने तो एक जो शख्स है उसको कत्ल कर डाला, और तू मुझको भी मारना चाहता है। इस तरह से तू जो मुल्क में क्या है करना चाहता है, ज़ुल्म और सरकशी करना चाहता है। और तुम तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तुम दावत और तबलीग करने आए, तुम तो ये क्या करने आए हो, गलत मतलब फसाद फैलाने आए। इस तरह से वो उल्टा ही मूसा अलैहिस्सलाम को गलत बातों की तरफ इल्ज़ाम लगाने लगा। आयत नंबर 20 देखें। शहर के पहले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, ए मूसा, यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू बहुत जल्द चला चला जा, मुझे अपना खैर ख्वाह मान ले। तो दरअसल ये जो शख्स था, ये मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जो शख्स आया था, ये फ़िरऔनियों में ही से था, और ये मूसा अलैहि सलाम पर ईमान ले आया था, लेकिन उसने अपना ईमान को ज़ाहिर नहीं किया था, छुपाया हुआ था। लेकिन जब उसको पता चला कि हाँ, ये सब फ़िरौनी जो लोग हैं, ये मूसा अलैहि सलाम को कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से उन्होंने आके मूसा अलैहि सलाम को खबरदार कर दिया था। आयत नंबर देखिए, आयत नंबर 21 है। बस मूसा अलैहिस्सलाम वहां से खौफज़दा होकर देखते भालते निकल खड़े हुए, कहने लगे, ए परवरदिगार, मुझे जालिमों के गिरोह से बचा ले। और जब मदियन की तरफ मुतवज्जो हुए कि तो कहने लगे, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह ले चलेगा। तो चुनांचे अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमाई, और ऐसे सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई फरमा दी, जिससे उनकी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी उनकी संवर गई। यानी वो खुद भी हिदायत याफ्ता हुए और दूसरों को भी हिदायत का रास्ता बतलाने वाले हो गए। तो अल्लाह तबारक ताला से इंसान जब गिड़गिड़ा के माँगता है, तो अल्लाह तबारक ताला उसे ज़रूर अता फरमाते हैं। उन्होंने हर मोड़ पर, हर दौर में, हर वक़्त अपने रब को पुकारा, और अपने ही रब से माँगा, और फिर अल्लाह तबारक ताला ने उनकी दुआओं को कबूल फरमाया। आयत देखिए, आयत नंबर 23 है। मदियन के पानी पर जब आप पहुँचे, तो देखा कि लोगों की एक जमात वहाँ पानी पिला रही, और 2 औरतें अलग-अलग खड़ी अपने जानवरों को रोकती हुई दिखाई दी। पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे हैं वापस ना लौट जाएं, हम पानी नहीं पिलाते, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े और बड़ी उम्र के हैं, यानी ज़ईफ़ हैं। और यहाँ से इन 2 ख़वातीन का जो वाक़या है शुरू हो रहा है, 2 लड़कियों का किस्सा शुरू हो रहा है, जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ने शर्म हया रखी थी, और इसमें से एक लड़की से मूसा अलैहि सलाम का निकाह हो गया था। मुफस्सिरीन इनका जो नाम है बताते हैं, सफ़ूरा था। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुँचे, तो उसके कुएँ पर देखा कि लोगों का एक बहुत बड़ा मजमा यानी हुजूम है, जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं। मदियन के ये कबीले का नाम था, तो मदियन दरअसल ये कबीले का नाम था, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। यूँ अहले मदियन और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान नस्बी ताल्लुक भी था, और यही हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम का मस्कन और मबऊस भी था, यानी कि वहीं पे वो नबी बनाकर भेजे गए थे। तो ये जो लड़कियाँ थी वहाँ खड़ी हुई थी, तो वहाँ जो चरवाहे थे, वहाँ से जब वो हट जाएँ, वापस लौट जाएँ, तब हम पानी वहाँ पे
یعنی کہ وہ ویٹ کر رہی تھی اس لیے کہ تاکہ وہاں سے مرد ہٹ جائے. انہوں نے کہا نا چرواہے وہاں سے ہٹ جائے. وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پیتے یا پلاتے جانوروں کو. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں پر وہ جو لڑکیاں ہیں مردوں کے ہٹ جانے کا ویٹ کر رہی تھی. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی کیا تھا, مرد عورت کا جو مکس گیدرنگ وہ نہیں تھا, خلط ملط نہیں تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ اور ہمارا والد بھی بڑی ہی عمر کے بوڑھے ہیں, تو اس لیے وہ خود گھاٹ پر پانی پلانے کے لیے آئی. اور ان کے جو والد تھے نا وہ خود نہیں آ سکتے تھے, مجبوری تھی, گھر میں کوئی مرد نہیں تھا, بوڑھے والد تھے, تو اب کیا کرتی. تو اس لیے خود وہ لوگ آئی ہوئی تھی, ورنہ کیا تھا اس زمانے میں بھی عورتیں باہر نکل کے اس طرح سے کام کاج نہیں کرتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ تم اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہوئی ہو, دوسرے لوگوں کی طرح کنویں کے پاس لا کر پانی کیوں نہیں پلاتی. تو ان دونوں نے یہ جواب دیا کہ ہماری عادت یہی ہے کہ ہم مردوں کے ساتھ ملنے سے بچنے کے لیے اس وقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی جب تک کہ یہ لوگ کنویں پر ہوتے ہیں. جب یہ مرد چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں پانی. اور اس سے یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تمہارا کوئی مرد نہیں ہے, تو عورتوں کو اس کام کے لیے نکلنا پڑا. تو اس کا جواب بھی ان عورتوں نے ساتھ ہی ساتھ دیا کہ ہمارے جو والد ہیں وہ بوڑھے ہیں, ضعیف ہیں, وہ یہی کام, وہ دراصل اتنے بوڑھے ہو گئے کہ وہ پانی وانی پلانے کا کام نہیں کر سکتے, اس لیے ہم مجبوراً یہاں پہ پانی پلانے پہ جانوروں کو آئے ہیں. تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ضعیف یعنی جو کمزور اور بوڑھوں کی امداد انبیاء کی سنت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو دیکھا کہ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لائی ہیں, مگر ان لوگوں کے ہجوم کے سبب موقع نہیں مل رہا ہے, تو ان سے انہوں نے حال پوچھا. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اجنبی عورت سے ضرورت کے وقت بات کرنے میں حرج نہیں ہے جب تک کہ کسی فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو. تیسری بات یہ ہمیں عبرت ملتی ہے کہ اگرچہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جبکہ عورتوں پر پردہ لازم نہیں تھا, جس کا سلسلہ اسلام کے بھی شروع زمانے تک جاری رہا, یعنی کہ پردے کا کوئی ذکر نہیں تھا. مدینہ کو ہجرت کے بعد عورتوں کے لیے پردے کے احکامات وہاں نازل ہوئے, لیکن اس وقت بھی پردے کا جو اصل مقصد ہے وہ طبعی شرافت اور حیا کے سبب عورتوں میں موجود تھا, کہ ضرورت کے باوجود مردوں کے ساتھ میل ملاپ گوارا نہ کیا اور تکلیف اٹھانا قبول کیا. یعنی کہ دھوپ میں کھڑی ہوئی وہاں پر اتنا لمبی وقت تک کی ویٹ کر رہی کہ مرد ہٹے تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں. چوتھا پوائنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ عورتوں کا اس طرح کاموں کے لیے باہر نکلنا اس وقت پسندیدہ نہیں تھا, اس لیے انہوں نے اپنے والد کے معذور ہونے کا عذر پیش کیا. چرواہوں کی عادت یہ تھی کہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنویں کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیتے تھے, اور یہ عورتیں اپنی بکریوں کے لیے بچے کھچے پانی پر صبر کرتی تھیں. یہ بھاری پتھر ایسا تھا کہ جس کو 10 آدمی مل کر اٹھاتے, مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تنہا اٹھا کر الگ کر دیا اور کنویں سے پانی نکالا. شاید اسی وجہ سے ان عورتوں میں سے ایک نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے یہ کہا کہ یہ بہت طاقتور اور مضبوط ہے. آگے کی آیت میں وہ ایسا کہیں گی. تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا. کیوں؟ دراصل یہ جو تھی, یہ جو لڑکیاں تھیں, واقعی میں اللہ نے ان کے اندر ایسی جو حیا ہے وہ پائی, جس کا ذکر ان کا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے. آیت دیکھیں, آیت نمبر ہے 24. تو یہاں پر ان کے اس حیا کا ذکر ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب یہ پانی وغیرہ ان کو پلا چکے ان کی بکریوں کو, اور پھر وہ لڑکیاں چلی گئیں. اب موسیٰ علیہ السلام ان کا ایسا جگہ پہ اچانک سے آنا ہوا, مدین میں نہ مکان, نہ ہوٹل, نہ ریسٹورنٹ, نہ گھر, نہ بال, اور پھر آپ دیکھیں جیب یعنی پاکٹ میں پیسے بھی نہیں, کوئی جان پہچان والا نہیں, پیسے بھی نہیں, کرنسی بھی نہیں, کوئی ایسا کھانے پینے کی ضرورت بھی, کچھ بھی, کوئی بھی ایسا انتظام نہیں نا. تو وہ دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. بس آپ نے خود ان جانوروں کو جب پانی پلا دیا, پھر سائے یعنی کہ پیڑ کی سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار, تو جو کچھ بھی بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں. کتنی پیاری دعا مانگی انہوں نے.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا لمبا سفر کر کے مصر سے مدین پہنچے، کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھیں، جبکہ سفر کی تھکان بھوک سے نڈھال، اور چنانچہ جانوروں کو پانی پلا کر ایک درخت کے سائے میں جا کے وہ بیٹھ گئے، دعا کرنے لگے، خیر کی بات مانگنے لگے، اللہ سے خیر مانگنے لگے۔ تو خیر کئی چیزوں پر بولا جاتا ہے، کھانے پر، عبادت پر، قوت پر، طاقت پر، مال پر، اور یہاں پر دراصل کھانے پر ذکر ہوا ہے، یعنی میں اس وقت کھانے کی ضرورت مند ہوں، تو اللہ سے وہ دعا کر رہے، اللہ مجھے میرے لیے کھانے کا انتظام کر دے نا، اس طریقے سے۔ آگے کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 25 ہے۔ اب یہاں اللہ نے ان دونوں لڑکیوں کی جو حیا ہے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیا کو اتنا پسند کیا کہ سنہرے اکشروں میں ان کا قیامت تک کی ذکر باقی رکھا۔ تو اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے۔ انسان اگر حیا کرتا ہے، شرم کرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرماتا ہے۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے تاکہ آپ ہمارے لیے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو ان سے اپنا سارا حال بیان کیا، تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈرو، تو نے ظالم قوم سے نجات پائی ہوئی ہے۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت آئی، اور پھر یہاں پہ جو آئی پھر وہ چلتی ہوئی کیسے؟ حیا کے ساتھ آئی، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور دونوں میں سے ایک لڑکی انہیں بلانے آئی۔ لڑکی شرم اور حیا کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ذکر فرمایا ہے، اور یہ عورت کا اصل زیور ہے، شرم اور حیا۔ تو ان دونوں میں سے ایک بہت ہی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، اور اللہ نے یہاں ذکر فرمایا نا، تو وہ خاتون کس قدر با حیا ہوگی جس کے یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے حیا کی شہادت دی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ رب العالمین ان کی شہادت دے رہے ہیں، ان کی حیا کی تعریف فرما رہے ہیں نا، کتنی بڑی یہ جو ہے نا خوش قسمتی کی بات ہے۔ ابن ابی حاتم نے عمر رضی تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا وہ نہایت حیا کے ساتھ اپنا کپڑا چہرے پر ڈالے ہوئے آئیں، بے باک عورتوں کی طرح نہیں کہ جو بے دھڑک اور بے خوف چلی آتی ہوں، ہر جگہ جا بیٹھتی ہوں، ہر جگہ جا گھستی ہوں، ہر طرف سے نکل جاتی ہوں، نہیں، بلکہ بہت زیادہ حیا کے ساتھ وہ ان کے پاس یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں۔ قالت ان ابی یدعو کا، یعنی انہوں نے کہا، جو لڑکی ہے انہوں نے کہا کہ بلانے کے لیے انداز بیان بھی بہت خوبصورت ہے، کہ انداز سے بھی اس کمال دانائی اور حیا ظاہر ہوتی ہے، یعنی بلانے کے انداز بھی ایسا ہے کہ اس میں بھی حیا اور شرم وغیرہ سب ظاہر ہوتا ہے، کہ اس نے اپنی طرف ساتھ چلنے کو نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیے، بلکہ کہا کہ باپ کی طرف پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ نا کہ آپ کو میرے ابا جان بلا رہے ہیں، چلیے۔ تو کیونکہ نا ایک با حیا خاتون کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی اجنبی مرد کو ساتھ چلنے کے لیے کہے، یعنی کہ الفاظ بھی جو انہوں نے ادا کیے وہ بھی کیا تھے؟ با حیا والے تھے۔ تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر کسی عورت کے اندر ایمان ہے اور حیا نہیں، یا حیا ہے ایمان نہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہ بس وہی ہے جیسے جسم ہے تو روح نہیں، روح ہے تو جان نہیں۔ تو حیا اور ایمان کیا ہے؟ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر حیا چلی گئی تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ حیا میں رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا، یعنی تنہائی میں بھی کوئی فحش یعنی برے کام، فحش والے کام نہ کرے اور برائی سے بچے۔ حیا بھی ایمان کی ہی ایک شاخ ہے۔ تو بتایا نا کہ آپ کو دونوں چیز، حیا اور ایمان دونوں کیا ہے؟ لازم اور ملزوم ہے۔ ایک عورت کے اندر حیا ضروری ہونی چاہیے، اور ایمان کی 70 شاخوں میں سے ہے، یعنی کہ ان 70 شاخوں میں سے اگر ایک بھی چیز چلی گی تو کیا ہے؟ ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ عورتوں کے اندر ایمان اور یہ حیا ضرور ہونا چاہیے، ضرور۔ تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، سنہرے اکشروں میں ان کا نام باقی رکھا۔ اور آپ دیکھیں کہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7 دن سے کوئی غذا نہیں چکھی تھی. اس وقت ایک درخت میں سائے میں بیٹھ کر اللہ سے بس دعائیں کرے تھے, اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی انتظام فرما دے, اور ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. تو اللہ نے کیسے ان کے لیے انتظام فرما دیا کہ آگے آپ پڑھیں گے کہ یہ جو شعیب علیہ السلام ہے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا اور اجرت بھی دی. اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانے کا, پینے کا, رہنے کا, مال کا, بیوی کا, ہر طرح سے ان کا انتظام کر دیا. یعنی بندہ مانگتا ہے صرف چھوٹی سی چیز, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بہت ساری مزید اپنے پاس سے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نواز دیا. آیت دیکھیے, آیت نمبر ہے 26 ہے. ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے, کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہیں جو مضبوط اور امانت دار ہیں. کتنی پیاری بات کہی ان بچیوں نے. تو باپ نے بچیوں سے پوچھا نا, کہ تمہیں کس طرح معلوم ہے کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں؟ جس طرح بچیوں نے بتلایا تھا کہ جس کنویں پر یہ پانی پلایا اس پر اتنے بھاری پتھر رکھا ہوا تھا کہ اسے اٹھانے کے لیے 10 آدمیوں کی ضرورت ہوتی, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس شخص نے وہ پتھر اکیلے ہی اٹھا لیا اور بعد میں رکھ بھی دیا. اسی طرح جب میں اس کو بلا کر اپنے ساتھ لا رہی تھی تو چونکہ راستے کا علم مجھے ہی تھا, میں آگے آگے چل رہی تھی اور پیچھے پیچھے یہ شخص چل رہے تھے, لیکن ہوا سے میری چادر اڑی جاتی تھی. تو اس شخص نے کہا کہ آپ پیچھے چلیے, میں آگے آگے چلتا ہوں تاکہ میری نگاہ آپ کے جسم پر کسی حصے پر نہ پڑے. راستے کی نشاندہی کے لیے پیچھے سے پتھر یا کنکری آپ مار دیا کریں, یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم آگے زیادہ نکل گئے ہیں تو آپ کیا کریں, پتھر یا کنکری مار کے مجھے بتا دیں. تو آپ دیکھیں کہ جیسے نا انہوں نے کسی مطلب کہ جو اپنے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو بطور سروس کے لیے رکھا یا ایک جاب کے لیے رکھا, اور پھر کتنی انہوں نے کیا چیز دیکھی, ان کی امانت داری دیکھی, ان کی صداقت دیکھی, ان کا طاقتور دیکھا, ان کو قوت دیکھا. تو یہ آج کل جیسے نا سرکاری عہدوں اور نوکریوں کے لیے جو کام کی صلاحیت اور ڈگریاں تو دیکھی جاتی ہے, مگر نا دیانت, امانت اور یہ سب صلاحیت کی طرف انسان کی توجہ نہیں دی جاتی ہے, جس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ دفتروں میں, آفسوں میں, عہدوں کی کارروائی میں پوری کامیابی کے بجائے کیا ہوتا ہے, رشوت خوری, اپنوں کو فائدہ پہنچانا, دھوکہ دھڑی, اور پھر قانون کے بیکار ردی سمجھ کر کے اس کو ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے. کاش لوگ اس قرآنی ہدایت کو قدر کریں اور سارا نظام درست ہو جائے کہ امپورٹنس کس کو دیں. جب کسی کو جاب پہ رکھیں, انسان کی صداقت, امانت, ایمانداری, اس کی طاقت کو, اس کی قوت کو, یہ انسان کو اہمیت دینا ہے. آیت دیکھیں, آیت نمبر 27 ہے. اس بزرگ نے کہا میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کی نکاح میں دینا چاہتا ہوں, اس پہ مہر کی کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں. ہاں, اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے, کہ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں. اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خیر تو یہ بات میں میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی. میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں, مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو. ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کو گواہ, یعنی کہ کارساز ہے. تو اللہ تعالیٰ کی امانت اور کارساز میں انہوں نے یہ اپنے کام کو پورا انجام دیا. تو آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 43 موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا دور, یعنی کہ ظہور نبوت اور فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ ہے. آیت دیکھیں, آیت نمبر 29 ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر لی, یعنی 10 سال جو ایگریمنٹ تھا ان کا پورا ہو گیا, اور اپنے گھر کو وہ چلے واپس, یعنی کہ اپنی ماں کے پاس واپس چلے ملنے کے لیے, تو اپنے گھر والوں کے لیے چلے, ساتھ میں جو ان کی بیوی تھی اور ہو سکتا بچے بھی, اور وہ پریگننٹ تھی. تو جو وہ کوہ طور کی طرف آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہر جاؤ, میں نے آگ دیکھی ہے, بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیک. آئے دیکھیں آیت نمبر 30. بس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے سے درخت میں سے آواز دیے گئے, اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں, سارے جہانوں کا پروردگار ہوں. اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو. پھر جب اسے دیکھا کہ وہ ساگ کی طرح
फनफना रही है तो पीठ फेर कर वापस हो गए और मुड़कर रुख ना किया। हमने कहा, ए मूसा, आगे आगे आओ और डरो मत, यकीनन तू हर तरह अमन वाला है। अपने हाथ को अपने गिरेबान में डालो और बगैर किसी के रोक के वो चमकता हुआ निकलेगा, बिल्कुल सफेद। और खौफ से बचने के लिए अपने बाजू अपनी तरफ मिला लो। बस ये दोनों मौजे तेरे लिए हैं रब की तरफ से। फिरौन और उसकी जमात की तरफ यकीनन वो सब के सब हुक्म और नाफरमान लोग हैं, यानी कि वो सब के सब बेहुकुम और नाफरमान लोग हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर नबूवत से सरफराज फरमाया और के साथ मुआजिज़े अता फरमाए। आयत देखिए, आयत नंबर 33 है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, मैंने उनका एक आदमी कत्ल कर दिया, अब मुझे अंदेशा है कि वो मुझे भी कत्ल कर डालेंगे। और मेरा भाई हारून अलैहिस्सलाम मुझसे बहुत ज्यादा फसीह और जबान वाला है, तो उसे भी मेरा मददगार बना मेरे साथ भेज कि वो मुझे सच्चा माने। मुझे तो खौफ है कि वो सब मुझे झुटला देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हम तेरे भाई के साथ तेरा बाजू मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे। फिरौनी तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे, बस सबब हमारी निशानियों के तुम दोनों और तुम्हारी ताबेदारी करने वाले ही गालिब रहेंगे। आयत 36 देखे। बस जब उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम हमारे दिए हुए खुले मुआवजे लेकर पहुंचे तो कहने लगे कि ये तो सिर्फ गड़ा गड़ाया जादू है, हमने अपने अगले बाप दादाओं के जमाने में कभी भी ये नहीं सुना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरा रब ताला इसे खूब जानता है जो उसके पास की हिदायत लेकर आता है और जिसके लिए आखिरत का अच्छा अंजाम होता है, यकीनन इंसाफों का भला ना होगा। आयत 38 देखे। फिरौन कहने लगा, ए दरबारियों, मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारे माबूद नहीं जानता। सुनो ए हामान, तू मेरे लिए मिट्टी को आग से पका और मेरे लिए एक महल तामीर कर, तो मैं मूसा के माबूद को झांक लूं कि उसे तो मैं झूठों में से ही गुमान कर रहा हूँ। इतनी बड़ी जुर्रात फिरौन की, खुद को कहता था कि मैं अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ। और फिर उसने इतनी बड़ी सरकशी की कि हामान से कहा, तो हामान उसका वजीर था, हर बुराइयों में उसके साथ रहता था। कहता था कि ए हामान, तू ऐसा कर कि मिट्टी को पकाकर ईंटें, यानी कि इससे मुराद क्या है, मिट्टी को पका और जो है दीवार बना, तो इससे मुराद यानी मिट्टी को आग में तपाकर ईंटें बना, इससे मुराद है। तो ऐसी एक दीवार बना जो बहुत ऊंची हो, और फिर यानी एक ऐसी ऊंची मजबूत महल तैयार कर जिस पर चढ़कर मैं आसमान पर देख सकूं कि वहां मेरे सिवा कोई और रब भी है। एक मतलब मजाक के तौर पर उसने ये बातें कही। और यानी मूसा अलैहिस्सलाम जो दावा करते हैं ना कि आसमानों पर अल्लाह ताला है और सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, तो उसे मैं झूठा समझता हूँ, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को मैं झूठा समझता हूँ। इतनी बड़ी जुर्रत इसने फिरौन ने की, ऐसी बात कही। तो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में लाए हैं और इसकी इन बातों को कि कैसे उसने तकब्बुर और हठ धर्मी और सरकशी के अल्फाज कहे। आयत 39। उसने और उसके लश्करों ने नाहक तरीके पर मुल्क में तकब्बुर किया और समझ लिया कि वो हमारी जानिब लौटाए ही नहीं जाएंगे। बिलाखिर हमने उससे और उसके लश्करों को पकड़ लिया और दरिया बर्द कर दिया, यानी कि गर्क कर दिया। अब देख ली कि इन गुनाहगारों का अंजाम कैसा कुछ हुआ, और हमने ही उन्हें ऐसे इमाम बना दिए कि लोगों को जहन्नुम की तरफ बुलाएं और रोज़े क़यामत मुतालिक मदद ना किए जाएंगे। यानी इन लोगों को अल्लाह ताला ने ऐसे फॉलोवर दिए, वो ऐसे लोगों की फॉलोइंग यानी कि इत्तिबा करते थे कि वो खुद तो जहन्नुम में गए गए, फिर जैसे कि हामान और कारून और फिर इनके जो पैरोकार थे और ये फिरौन के, वो सब के सब जहन्नुम में चले गए। आयत 42 है। और हमने इस दुनिया में भी उनके पीछे अपनी लानत लगा दी और क़यामत के दिन भी वो बदहाल लोगों में से होंगे। और उनके अगले ज़माने वालों को हलाक करने के लिए बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी किताब यानी तौरात अता फरमाई जो लोगों के लिए दलील और हिदायत और रहमत होकर आई थी, ताकि वो नसीहत हासिल कर लें। आयत नंबर 43 से आयत नंबर 60 में दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब और कुरैश को वार्निंग दी गई है इन आयतों में। आयत नंबर 44 देखें। और तूर के मगरिबी जानिब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म अहकाम की वही पहुंचाई थी, ना तो तुम मौजूद था और ना तू देखने वालों में से था। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो नबूवत दी और फिर ये वही पहुंचाई, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन एक एक जो वाकया है, एक एक जो बात है, ऐसे कुरान में ये नाजिल हो गई
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق رسول، سچے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری باتیں بطور وحی کے نازل ہوئی۔ آیت نمبر 45 دیکھیں، لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی ہیں جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں، اور نہ تو مدین کے رہنے والوں میں سے تھا، نہ تو آپ مدین والوں میں سے تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا کہ اور نہ تو آپ مدین کے رہنے والوں میں سے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا، بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے رہے ہیں، اور نہ تو تور کے طرف تھا جب کہ ہم نے آواز دی، بلکہ یہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس لیے کہ تو ان لوگوں کو ہوشیار کر دے جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا، کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ آیت 47، اگر یہ بات نہ ہوئی ہوتی کہ انہیں ان کے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، تو کیا موسیٰ علیہ السلام جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا؟ تو صاف کہا تھا کہ یہ تو جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور ہم تو ان سب کے منکری ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کفار مکہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی کا جواب فرما رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو معجزے دیے گئے تھے، تو کیا فرعون اور حامان اور قارون نے ان کی بات مانی؟ ان کے بارے میں تو یعنی اپنے نبی کے بارے میں انہوں نے کہا یہ تو موسیٰ علیہ السلام کیا، یہ تو جادوگر ہیں۔ آیت 49 دیکھیں، کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا۔ آیت 50، پھر اگر یہ تیری نہ مانے تو یقیناً کر لیجیے کہ یہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور ہم برابر پے در پے لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں، جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ آیت 54 دیکھیں، یہ اپنے کیے ہوئے پہ صبر کے بدلے دوہرا دوہرا اجر دیے جائیں گے، یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے صبر کی تعریف فرمائی ہے، تو یہاں پہ بیما صبر ویدرعون بالحسنہ السیئہ، تو صبر سے مراد یہاں پر ہر قسم کے حالات میں انبیاء اور کتاب الہی پر ایمان اور اس پر ثابت قدم سے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتابیں آئیں تو اس پر، اس کے بعد دوسری پر ایمان لانا، اور پھر پہلے نبی پر ایمان لانا، پھر اس کے بعد دوسرے نبی پر ایمان لانا، تو اس طرح ایمان یہ لائے تو ان کے لیے کیا ہے؟ دوہرا دوہرا اجر ہوگا ایسے لوگوں پر۔ اور اس میں سے کہ جو نبی اس میں سے جو وہ دو لوگ نام ہیں، یعنی کہ جو نجاشی یعنی بادشاہ تھا، نجاشی کا بادشاہ، وہ پہلے اپنے انبیاء پر ایمان لائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر عبداللہ بن سلام تھے جو پہلے اپنے نبی پر ایمان لائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو ایسے لوگوں پر کیا ہے؟ دوہرا دوہرا اجر ہے۔ آیت 55 دیکھیں، اور جب بیہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے ہیں۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ یہاں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد غم خوار جو چچا ابو طالب کا انتقال ہونے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوشش کی کہ چچا کی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیں، تو تاکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی حضور میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ میں اپنے چچا کی مغفرت کی سفارش کر سکوں، صرف ایک کلمہ یہ کہہ دیں۔ لیکن وہاں جو دوسرے جو رؤسائے قریش یعنی کہ بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے جب ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا،
تو ابو طالب جب قبول اسلام کی سعادت سے محروم رہے نا، اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، لیکن جیسے وہ کلمہ پڑھتے تھے تو فوراً وہ غلبلا دیتے تھے ان کو. وہ پڑھنے ہی والے تھے لیکن وہ پڑھ نہیں سکے کیونکہ یہ بڑے بڑے جو کفار وہاں موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بڑا ہی ان کو صدمہ تھا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کیا کہ آپ کا کام تو صرف کیا ہے، تبلیغ کرنا، دعوت دینا، رہنمائی کرنا، لیکن ہدایت کے راستے پر چلا دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہدایت اسے ہی ملے گی جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا، جسے اللہ تعالیٰ نوازنا چاہے گا، اور جسے آپ ہدایت کے راستے پر دیکھنا پسند کریں اسے ہدایت نہیں مل سکتی ہے. تو ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ بہت محبت کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ یہ میرے جو چچا ہیں یہ کلمہ پڑھ لیں، اور پھر تاکہ آخرت کی ہمیشگی کے عذاب سے یہ بچ جائیں. تو لیکن وہ نہیں کر سکے. تو ہر ایک کو جو یہ ہدایت ہوتی ہے، صحیح راستے کی رہنمائی ہوتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی. تو یہ تو ملتی انہیں خوش قسمت کو ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہے. تو جب دل میں تڑپ اور للک ہوتی ہے تو ہدایت اس کو ملتی ہے. جس کے دل میں کوئی تڑپ نہیں، کوئی للک نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہے، تو ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں آیت نمبر 57 ہے. کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے. کیا ہم نے انہیں امن و امان اور رحمت اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی، جہاں تمام چیزوں کے پھل کچے کچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزقی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے ہیں. یہ مکہ کی وہی خصوصیات ہے جس کا مشاہدہ لاکھوں حاجی اور عمرہ کرنے والے ہر سال کرتے ہیں، کہ مکہ میں حالانکہ پیداوار کچھ نہیں، لیکن وہاں پر ایسا رزق آتا ہے جو کبھی انسان نے کھایا نہ ہو، تو وہاں اس کو وہ نصیب ہوتا ہے. دیکھیں آیت نمبر 58 ہے. اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دی ہیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے والی تھیں. یہ ہے ان کی رہائش کی جگہ جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئی، اور ہم ہی آخر سب کچھ وارث ہے. تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی کو اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے. اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں ظلم اور ستم پر کمر کس لیں. آیت 60 دیکھیں. اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ تو صرف زندگی کا دنیا کا سامان ہے اور اسی کی رونق ہے، اور ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر ہے اور دیر پا ہے. کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو یہی والی مثال ہے کہ جو آپ دیکھیں کہ جیسے دو طرح کے سامان دو طرح کے سامان مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں، ایک چائنیز مال اور ایک کیا ہوتے ہیں، ایک جاپانیز یعنی کہ جاپان کا میڈ ان چائنا اور ایک میڈ ان جاپان. تو انسان جو چیز اچھی خریدنا چاہتا ہے تو پھر وہ چائنا والا نہیں خریدتا، کہتا کہ نہیں یہ تو کیا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ اگر ہم آج لے کے جائیں گے تو کل بول جائے گا. تو وہ کیا سلیکٹ کرتا ہے؟ میڈ ان جاپان، کیونکہ وہ بہت اچھی کوالٹی ہوتی ہے، اس کی کافی لانگ لاسٹنگ ہوتی، کافی لمبا کوئی بھی اگر آپ سامان لیں گے تو کافی وقت تک کی وہ چیز چلتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو بس کیا ہے، وقتی ہے، جیسے چائنا کا زمان. اور آخرت کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی آخرت کی زندگی تو ایسی ہے جو ہمیشگی کی ہے، وہ تو کبھی ختم ہونے والی ہی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. لیکن انسان کیا ہے، دنیا کی زندگی کے لیے انسان پریشان رہتا ہے، اسی کے لیے کوشش، اسی کے لیے محنت، اسی کے لیے ساری زندگی لگا دیتا ہے، آخرت کی تیاری کو بھول جاتا ہے. دیکھیں آیت نمبر 61 ہے. کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے جسے وہ قطعاً پانے والا ہے مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے زندگانی دنیا کی کچھ یوں ہی سی منفت دے دی ہے، پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا بندہ حاضر کیا جائے گا، یعنی کہ زنجیروں میں حاضر کیا جائے گا. تو آیت نمبر 61 to 75 توحید کے دلائل کا اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرما رہے. آیت دیکھیں آیت نمبر 62. اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہراتے تھے کہاں ہیں، جن پر بات آ چکی، وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی ہے وہ جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا، ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے ہوئے تھے. ہم تیری سرکاری میں اپنی دست برداری کرتے ہیں،
یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے۔ اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 65 ہے۔ پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کر لے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ آیت 68 دیکھیں، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پاکی ہے اور بلند تر ہے اور ہر اس چیز سے جو لوگ شریک کرتے ہیں۔ آیت 69 دیکھیں، ان کے سینوں میں جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پھر لوٹائے جاؤ گے۔ تم سب کو لوٹنا ہے۔ کہہ دیجیے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک رکھتا، قیامت تک برابر کر دے، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ پوچھئے تو کہ یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک کے دن کی تک تم پر قیامت تک دن ہی دن رکھتا تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی معبود ہے جو تمہارے پاس رات کو لے آئے جس میں تم آرام حاصل کرو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اسی نے تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن اور رات مقرر کیے ہیں کہ تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی کو تلاش کرو، یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو، پس اس وقت وہ جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور جو کچھ افطرا یعنی جھوٹ گڑتے تھے وہ سب ان کے پاس کھو جائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 76 ہے۔ قارون تھا قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بامشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ تو آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 82 تک قارون کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو قارون نہ صرف بنی اسرائیل میں سے تھا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے دادا ایک ہی تھے، اور یہ قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ لیکن جب بنی اسرائیل کی قیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی اور ان دونوں کو نبوت سے نوازا گیا، تو قارون کے اندر حاسد یعنی کہ جلن کے جذبے امڑ آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت سے بھی نوازا تھا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے قارون کو دولت سے بھی نوازا تھا۔ اس کے خزانوں کی جو کنجیاں اتنی زیادہ تھی کہ ان کو اٹھانے کے لیے کئی لوگ درکار ہوتے تھے۔ یہ قابل تعجب نہیں ہے، اس زمانے میں نا آج کل کی طرح جو چھوٹے چھوٹے تالے اور کنجیاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ لکڑی کے بڑے بڑے تالے اور کنجیاں بنائی جاتی تھی، جیسا کہ ابھی بعض جگہوں پہ میوزیم وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے بھی نوازا تھا، یعنی قارون کو۔ وہ دنیا کے علوم کے ساتھ ساتھ تورات کا بھی بڑا عالم تھا۔ جو لوگ حسد اور احساس محرومی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اپنی جھوٹی دولت کا خوب اظہار کرتے، تاکہ جو عزت اخلاق اور عمل کے ذریعے حاصل نہ ہو پایا تو اس کی نمائش کے ذریعے وہ حاصل ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ جو قارون تھا اس نے اپنی دولت کی نمائش کی۔ آگے کا واقعہ دیکھیں، آیت نمبر 77 میں آ رہا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنی دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد نہ برپا کر۔ یقین مان کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جو قارون ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا تھا، اور جب کسی کو اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں تو اس سے کچھ مطلوب بھی تو ہوتا ہے نا، یعنی کہ اس سے یہ تھا مطلوب کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرے، مسکینوں کی مدد کرے، بنی اسرائیل پہ لگائے، لیکن نہیں، اس نے تو سارا مال خود سمیٹ کر رکھا، اور پھر کیا ہے لوگوں پر فساد کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا۔
آیت دیکھیے آیت نمبر 78، قارون نے کہا یہ سب کچھ میرے اپنی سمجھ کی بنا پر دیا گیا ہے، کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی بہت سی بستی والوں کو غرق کر دیا، اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جماعت کی پونجی والے تھے، گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باس پرس ایسے وقت نہیں کی جاتی ہے۔ تو دراصل اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے جو کمائی اور تجارت اور جب مجھے علم کا فن آتا ہے، یہ تو دولت جو مجھے ملی ہے اسی کا نتیجہ ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور دوسرا معنی یہ بیان کرتے ہیں مفسرین کہ اللہ نے مجھے یہ مال دیا ہے تو اس نے مجھے اپنے علم کی وجہ سے دیا ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں، اور میرے لیے اس نے یہ پسند کیا، یعنی کہ مجھے جو مال دولت ملی ہے، مطلب اس کا یہ تھا کہ مجھے جو مال دولت ملی ہے یہ صرف میری ہی وجہ سے، میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ملی ہے، میرے اپنے علم کی بنا پہ ملی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب ان کو مال دولت ایجوکیشن پوسٹنگ اور اچھا سب کچھ چیزیں مل جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے کیا ہے، میں نے سالوں برسوں اتنی محنت کی کہ میری ہی محنت کا نتیجہ ہے، میرے علم کی بنا پہ مجھے یہ حاصل ہوا ہے۔ تو بس سیم وہی ایسے ہی اس نے قارون نے بھی کہا تھا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اس میں اللہ کا کوئی فضل و کرم نہیں ہے، بس میری اپنی ہی کیا ہے کوششوں کا نتیجہ ہے، میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہتے تو کیسے انسان کو اتنی لمبی زندگی پہلی چیز مل گئی، اور پھر اللہ نے عقل درست بنائی، اللہ نے آنکھیں صحیح بنائی، اللہ نے ساری چیزیں درست بنائی، تو پھر انسان نے اگر جو علم حاصل ہوا پھر اس نے اگر اس کے ذریعے سے کما لیا تو پھر اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرتا اور کہتا کہ ہاں واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، لیکن اس نے اس کے اپوزٹ الفاظ ادا کیے، تکبر کیا، فساد کیا۔ فساد فی الارض کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے مال بے حساب دیا، اس کو جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا اس نے نہیں خرچ کیا، یہی فساد کرنے والے ایسے ہی لوگ تھے۔ قارون اور حامان دونوں ہی ایسے ہی ان کا حال تھا، یہ فساد کرنے والے تھے اور لوگوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا بھی حشر ویسا ہی کیا جیسا جو جتنے بھی سرکش لوگ تھے ان کا کیا جاتا رہا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 79 ہے۔ پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی نا کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ تو جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی اڈانی امبانی برلا ٹاٹا وغیرہ کو دیکھ لیتے ہیں نا، یہ جو آج کل جو موبائل کا فتنہ ہے اس کے ذریعے سے، اور پھر کیا ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی نہیں اچھی لگتی، پھیکی لگتی ہے، یا کسی بڑی بڑی کوئی سیلیبریٹی ہوتی ہے اس کی کوئی لائف سٹائل دیکھتا ہے تو اس کو اپنی زندگی اچھی نہیں لگتی، وہ کہتا ہے نہیں واقعی میں ہمیں تو ان کے جیسا ہی کچھ مل جاتا، کیا ہماری زندگی بالکل ردی دو کوڑی کی ہے نا۔ تو پھر جو دنیا پرست جو لوگ ہوتے ہیں دنیا کی زیب زینت آرائش کو دیکھ کر کے ایسے ہی تمنا کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو قارون کے جو قوم تھی ان کو، جو قارون کے جو لوگوں کے نے جب دیکھا کہ جو زندگی کو جو دنیا والے جو دنیا کی دھوکے میں پڑے ہوئے لوگوں نے جب دیکھا قارون کی دولت کو تو انہوں نے کہا کہ کاش ہم کو بھی یہ مل جاتا اور ہم بھی کیا ہوتے ایسی خوش قسمت لوگوں میں سے ہو جاتے۔ تو اس نے ان کے جو لوگ تھے تو اس نے ایسا کہا۔ تو دو طرح کے گروپ کا ذکر ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے اور دوسرے ہیں ظاہر پرست کو چاہنے والے، یعنی کہ دنیا کو چاہنے والے لوگ تھے، یہاں پہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 80 میں دیکھیں، ذی علم لوگ انہیں سمجھانے لگے افسوس ہے، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر و سہارے والے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو علم والے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو جو دنیا پرست والے لوگ ہیں ان کو سمجھایا کہ افسوس ہے تم پر، تم کیا ہے کہ ظاہری چیزوں کے پیچھے تم لگے اس کی تمنا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے تو آخرت میں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 81 ہے۔ آخر کار ہم نے اسے اس کی محل سمیت زمین میں دھسا دیا اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی تو نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیے گئے، یعنی قارون کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے محل اور خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اپنی آزار زمین پر لٹکائے جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا اور اسے زمین میں دھسا دیا گیا، پس وہ قیامت تک کی زمین میں دھستا چلا گیا۔ بخاری کی حدیث میں سے ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہی وہ شخص ہو جس کو قیامت تک کی زمین میں دھسایا جاتا رہا اور دھسایا جاتا رہے گا۔
تو اللہ तबारक तआला को तकब्बुर नहीं पसंद है। आप देखिए कि एक लम्हा लगा अल्लाह ने उसको तकब्बुर किया है, रेज़ा रेज़ा कर दिया। सब कुछ अल्लाह ताला का है, हम भी अल्लाह के हैं, और अगर हम कुछ अच्छे करते हैं काम तो वो भी अल्लाह ताला की रहमत से होता है। बंदा अपने बल पे कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर हम यहाँ बैठकर और आप यहाँ बैठकर अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये भी अल्लाह ताला का फ़ज़ल, हमारा और आपका इसमें कोई कमाल नहीं है। तो जो मोमिन होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो सारा क्रेडिट अल्लाह को देते हैं। वो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमने बहुत बड़ा जो है ना तीर मार लिया और हमने बहुत बड़ा ये काम कर दिया, ये सारा ही मेरी बदौलत था, ये मेरी अक्ल थी, ये मेरी मेहनत थी, ये मेरा मेहनत का नतीजा है, ऐसा कुछ नहीं कहते। वो सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ क्रेडिट देते हैं। वो अपने आप को क्रेडिट नहीं देते हैं। जो दुनिया परस्त वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ, ये सारा क्रेडिट मेरा है, ये सारा क्रेडिट मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरे अक्ल का नतीजा है, मेरी सालों बरसों की मैंने जो कुर्बानियां दी उसका नतीजा है। तो दुनिया परस्त लोग ऐसे होते हैं। तो एक लम्हा लगा, अल्लाह ने उसका सारे के सारे तकब्बुर को खाक में मिला दिया। तो मकान से मुराद दुनियावी मर्तबा, मंजिलत, जो दुनिया में किसी को आर्जी तौर पर मिलता है, जैसे कारून को मिला था ना। और अमस जो लफ्ज यहाँ आया है, तो अमस से यहाँ मुराद है गुज़िश्ता, यानी कल को कहते हैं, मतलब ज़माने करीब है। मतलब ये है कि कारून को जैसी दौलत और हशमत और आरज़ू करने वाले ने जब कारून का इबरतनाक हशर देखा, तो कहा कि माल और दौलत उस बात की दलील नहीं है कि अल्लाह ताला इस साहिब माल से राज़ी है। ठीक है? किसी के पास ज़्यादा माल का होना उसके अल्लाह के राज़ी होने की दलील नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ताला किसी को माल ज़्यादा दे देता है और किसी को कम? तो उसका ताल्लुक इस मशीयत और हिकमत बालगा से है, जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता है। माल की फरावानी उसकी रज़ा और माल की कमी उसकी नाराज़गी की दलील नहीं है। ठीक है? तो अल्लाह ताला ने किसी को माल ज़्यादा देकर उसकी आज़माइश की है, अल्लाह ताला ने किसी को माल कम दे करके उसकी आज़माइश की है। माल का ज़्यादा होना अल्लाह की रज़ामंदी की दलील नहीं है, माल का ना होना अल्लाह ताला की नाराज़गी की दलील नहीं है। आयत देखें, आयत नंबर है 83। आखिरत का ये आखिरत का ये भला घर हम उन्हीं के लिए मुकर्रर कर देते हैं जो ज़मीन में ऊँचाई, बड़ाई और फ़ख्र नहीं करते हैं, ना फ़साद की चाहत रखते हैं। परहेज़गारों के लिए निहायत ही उम्दा अंजाम है। तो आयत नंबर 82 से आयत नंबर 88 मुशरिकीन से सौदेबाजी की ममानत है कि उनसे किसी भी किस्म का कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना है, अपने दीन के बारे में कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना है। वो ना जाने क्या-क्या पेशकश करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आपको तौहीद पर डटे रहना है, अपने काम को करते चले जाना है। तो सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा करके सारे उम्मत से खिताब है, सारे उम्मत इसमें आती है इन आयतों में। और हामान और कारून और फ़िरौन के इस वाक़ये में हम सब के लिए ज़िक्र है कि अपने जो कोठियाँ और बंगले बनाकर अपने खजानों और अपने चीज़ों पे फ़ख्र और ये गुरूर, ये नहीं करना है हमको। हमें तो क्या करना है, अगर अल्लाह ने फ़ज़ल दिया है, अल्लाह ताला ने अपनी जो चीज़ें दी हैं, नेमतें दी हैं, उनको अल्लाह ताला की दीन की सरबुलंदी में लगाना है, ना कि फ़ख्र, गुरूर, सरकशी करे, लोगों को हक़ीर जाने और अपने ऊपर तकब्बुर करे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो तकब्बुर करने वाले का अंजाम सामने है। जिसने तकब्बुर किया उसको अल्लाह ताला ने ज़मीन में धँसा डाला। आयत देखिए, आयत नंबर 84 है। आयत नंबर 83 में जो लफ्ज़ आया है उलू, ला युरीदूना उलूवन फिल अर्दी वला फसादा। तो उलू का मतलब है ज़ुल्म और ज़्यादती, लोगों से अपने आप को बड़ा और बढ़तर समझना, तकब्बुर और फ़ख्र गुरूर करना, और फसाद के माने हैं नाहक लोगों का माल हथियाना, नाफरमानियों का इर्तिकाब करना। इन दोनों बातों से ज़मीन में फसाद फैलता है, उलू से और फसाद से। तो जो तकवा करने वाले हैं उनका अमल अखलाक उन बुराइयों और कोताहियों से पाक होता है, और तकब्बुर के बजाय उनके अंदर आजिज़ी फर्माबरदारी होता है। आयत 84 देखें, जो शख्स नेकी लाएगा उसे उससे बेहतर मिलेगा, और जो कोई बुराई लेकर आएगा तो उसे ऐसी ही बदअमली के लिए बदअमली करने वालों को उनके उन्हीं अमाल का बदला दिया जाएगा जो वो करते हैं।
تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا اور 10 گنا سے 700 تک کی بڑھایا ہے. سورہ بقرہ میں آپ لوگ پڑھے تھے. لیکن گناہ اتنا ہی رکھا جتنا گناہ وہ کرتا ہے، یعنی ایک گناہ کا بدلہ ایک ہے. اور جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اجر کتنا ہے؟ 10 سے 100، 100 سے 700 تک کی. نیت اور اخلاص زیادہ ہو تو یہ 7,000 تک بھی پہنچ جاتا ہے. پھر بھی افسوس ہوتا ہے کہ جب قیامت ہوگی اور نامہ اعمال سامنے لائے جائیں گے تو پھر لوگ ایک ایک نیکی کو ایک دوسرے سے مانگنے کے لیے خوشامد کر رہے ہوں گے. ایک ایک نیکی کم ہوگی تو کچھ لوگ آراف کی دیوار پر ویٹنگ لسٹ پہ ہوں گے، ہے نا. تو افسوس ہوتا ہے کہ انسان کے نامہ اعمال پہ نیکیاں نہیں ہوں گی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ نیکیاں ہماری کیوں ضائع ہوتی ہیں؟ دراصل ہم نیکیاں کرتے ہی ایسے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی تھیلی جس کے چاروں طرف کیا ہے؟ چھید ہیں، ہول ہیں، لیکن انسان اس کے اندر راشن بھر رہا ہے، لے کے جا رہا ہے، تو کہاں وہ پہنچنے والا راشن ہے؟ کیونکہ اس کے چاروں طرف تو چھید ہے. تو ہمارے بھی نیکیوں کے اعمال ایسے ہی ہیں. ہم نیکیاں تو بہت کرتے ہیں، امت مسلمہ نیکی تو بہت کرتی ہے، لیکن کیا ہے؟ سارے طرف جو نیکیوں کا جو پوٹلی ہے اس میں چھید ہے. ساری نیکیاں کرتے جاتے ہیں، نیکیاں واپس سے لیک ہوتی جاتی، بہتی جاتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ گناہ انسان کے بڑھتے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی نیکیوں کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے، محفوظ کر دے، اور ہم سب کو برائی سے بچنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 85 ہے. جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے. کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے، اور اسے بھی کھلی گمراہی میں ہے. اسے بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. آپ تو کبھی اس کا خیال بھی نہ گزرتا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی، لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا ہے. اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے. خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں. اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئی تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما کر کے مخاطب سارے لوگ ہیں کہ یہ جو کام ہے نا، یہ ہمیں کرنا ہے. نہ ہمیں مشرکین کی جو دعوت ہے اس پہ غلط، جو دعوت شرک کی دعوت دے ادھر ہمیں نہیں جانا ہے، نہ ہمیں سیکریفائس کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اپنا ہم توحید کا پیغام پہنچا دیں، اور کیا کرنا ہے؟ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں. ہاں، لیکن جب وہ اگر خدا نخواستہ وہ اپنا پیشکش کریں تو پھر ہمیں وہ نہیں لینا ہے، ہمیں اپنے دین کے بدلے میں سیکریفائس نہیں کرنا ہے. تو دیکھیں کہ وہ تو خود ہی شرک پر ہیں، اگر وہ شرک کریں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ ہم تو توحید پر ہے، ہمارا عقیدہ توحید ہے، اگر وہ خدا نخواستہ کہیں خراب ہو گیا، ڈگمگا گیا، تو کیا ہے؟ ساری زندگی انسان جہنم کے ایندھن بن جائے گا، اس کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی نا. تو اسی لیے شرک کی منادی ہے سارے انسانوں کے لیے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 88 ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں. ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اس کا چہرہ، اور اسی کی ذات. اسی کے لیے فرما روائی ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو ہر چیز کیا ہے؟ سب کچھ ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی. تو جو آج جن کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، جن کی شرک کی جا رہی ہے، تو یہ مشرک اور شرک کرنے والے، تو یہ سارے کے سارے لوگ آخرت میں کیا ہے؟ سب ختم ہو جائیں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ منیا میٹ ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہی کیا ہے؟ باقی رہنے والی ہے. کیونکہ وہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری آخری سانسوں تک توحید پر ڈٹائے رکھے، جمائے رکھے، اور ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، اور شرک باللہ سے، اس کی نجاست سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی بچوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، اور کل امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے جو اس چیز میں شرک میں مبتلا ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کا تزکیہ فرمائے، ان کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.